تیری ملاقات اگر قرن کے اس باشندے سے ہو جائے تو دعائے مغفرت کرا لینا، دعا کرا لینا۔ حضرت عمر ڈھونڈتے رہے، نبی کے زمانے میں ملاقات نہیں ہوئی، ابو بکر کے زمانے میں ملاقات نہیں ہوئی، مگر جب ان کا زمانہ آیا اور یمن کا ایک لشکر آیا، حضرت اویس قرنی کی ملاقات حضرت عمر سے اس یمن کے لشکر میں ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ سیدنا اویس قرنی حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، پہچانا، نبی کا خرقہ مبارکہ پیش کیا، اور حضرت عمر نے کہا آپ دعا فرما دیں۔ حالانکہ وہ تابعی ہیں اور عمر صحابی، اور حضرت عمر سب سے افضل، مگر ذرا دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اویس قرنی کو بھی کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ پیارے اویس سے پوچھا گیا، اے اویس، آخر تم مصطفیٰ کے زمانے میں تھے، نبی کے زمانے میں موجود تھے، اور اس کے بعد بھی تم نبی سے ملاقات نہیں کر سکے، وجہ کیا رہی؟ حضرت اویس قرنی جواب دیتے ہیں، کیا بتاؤں، اللہ کے نبی کا دیدار کی خواہش تو پورے شوق کے ساتھ دل میں مجزن تھی، مگر جب ارادہ کرتا سفر کا، بوڑھی ماں موجود تھی، بوڑھی ماں گھر میں روک لیتی اور کہتی اویس کہاں جا رہے ہو سفر میں مجھے چھوڑ کر کے؟ تو ساری زندگی ماں کی خدمت پہ گزار دی اور نبی کے دربار میں حاضر نہ ہو پایا۔ ہم نے کہا سنیوں، جس کے نام کا تم حلوہ کھاتے ہو وہ ماں کا ماں کی خدمت کرنے والا اور اتنی بڑی شخصیت، اور ماں کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی، اور نبی کے دیکھنے کی خواہش کو ماں کی خدمت پر اللہ اکبر صبر کر لیا۔ سوچو ماں کی خدمت کا کیا مقام ہے کہ آج اویس قرنی سارے زمانے میں بن کے چمک رہے، ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ تو اے جوان، ماں کی خدمت بہت بڑی شے ہے۔ اور ذرا حدیث سنو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ یافعی نے اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں اس حدیث پاک کو اپنی خصوصی سند کے ساتھ نقل فرمایا۔ فرمایا نبی کے ایک صحابی ہوئے اور وہ چاکنی کے عالم میں ہیں، وقت وصال ہے، ان کی زوجہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ بیمار ہے، آقا آپ آئیے کلمہ پڑھا جائیے، آقا آپ کے پیچھے زندگی بھر چلتا رہا، آقا دیکھیے آپ نظر کرم فرمائیے، اعادت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب رومی، اور تینوں صحابہ آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کہنے پر اسے کہتے کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، پھر کہتے کلمہ پڑھ، زبان سے کلمہ نہیں نکلے، تمام باتیں نکلے مگر کلمہ نہیں نکلے۔ دوڑے دوڑے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ جس بندے کو آپ نے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، آقا زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں اور خود تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے دنیا سے جانے والے، اے بیمار شخص، دیکھ تیرے پاس مہلت کم ہے، کلمہ پڑھ لے۔ زبان سے اللہ کے نبی کو ہلا کر کے بتاتا ہے آقا کلمہ نہیں نکلتا ہے، آقا زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچو، وہ پیغمبر جو کلمہ زمانے کو پڑھانے آئے ہو، وہ پیغمبر جن کے کہنے پر ان کے قدموں پہ پیڑ آ کر کے کلمہ پڑھ جائے اور ابو جہل کی مٹھی میں کنکری کلمہ پڑھ جائے، جس پیغمبر کے کہنے پر شجر و حجر کلمہ پڑھ لے، آج اس پیغمبر کے کہنے پر اس نبی کا صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اب بات کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کی ماں کو بلایا جائے، ماں حاضر خدمت نبوی ہوتی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں اے بوڑھی ماں یہ بتا تیرا بیٹا کیسا تھا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بیٹا بڑا نیک تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ بتا تو راضی تھی نہیں راضی تھی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں، آقا بیوی کے حق کو میرے حق پر غالب رکھتا تھا، آقا میرے حقوق کو ضائع کرتا
تھا، بیوی کی وجہ سے میری حق تلفی کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، ماں ناراض ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا ہے، اے ماں معاف کر دے۔ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے جاؤ پھر ایک جنگل سے لکڑی کا گٹھر لے کر کے آؤ۔ گٹھر لایا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اس گٹھر میں کیا کریں گے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیری نگاہوں کے سامنے تیرے بیٹے کو جلاؤں گا، تیری نگاہوں کے سامنے تیرے بیٹے کو آگ میں جھونک دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بھلے نافرمان ہے، ماں کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، ماں کا دل موم ہو جاتا ہے۔ بیوی کی وجہ سے ماں کے حق کو ضائع کرنے والوں، اے بیوی کے دامن سے لپٹنے والوں اور اے مہروا کے غلاموں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں سوچو، تم ماں کے رشتے کو ہلکا رشتہ سمجھتا ہے اور بیوی کو تو اپنی شریک حیات سمجھ کر کے سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ غور کر، آ سید صاحب قبلہ کے پاس، آ مولانا صاحب قبلہ کے پاس، آ حضرت کے پاس، آ امام صاحب کے پاس، آ مفتی صاحب کے پاس اور مسئلہ پوچھ حضرت آج میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت میرا باپ مجھے بڑا ستاتا ہے، ماں بڑی پریشان کرتی ہے، کوئی نسخہ ایسا بتا دے کہ باپ سے رشتہ ٹوٹ جائے، باپ نہ رہے، ماں نہ رہے، باپ سے رشتہ ختم ہو جائے۔ مولانا کہیں گے تیری دماغ کی کھسک گئی ہے، دماغ کی سٹک گئی ہے۔ ارے شریعت نے کوئی ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ باپ نہ رہے، ماں نہ رہے۔ اور پھر آ کر کے دوسرے دن مسئلہ پوچھ حضرت بیوی عیاش ہے، بیوی فحاش ہے، بیوی کے ساتھ 20 سال کی زندگی گزاری مگر پھر بھی زندگی میں اس نے دھوکہ دے دیا۔ اللہ اے مولانا کوئی نسخہ بتائیے بیوی نہ رہے۔ مولانا کہیں گے ہاں، جس طرح منبر پہ بیٹھ کر کے تو نے کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اسی طرح اگر پاکی کے عالم میں کسی دہر میں تو نے ایک مرتبہ کہہ دیا طلاق ہے، نشے کے عالم میں کہا تو بیوی نہ رہی، اگر ہوش میں کہا تو بیوی نہ رہی، اگر مذاق میں کہا تو بیوی نہ رہی، اگر کسی کے کہنے پر کہا طلاق ہے بیوی نہ رہی۔ ہم نے کہا ذرا غور تو کر، بیوی کا رشتہ کتنا
اتنا کمزور ہے، 3 لفظوں سے جڑتا ہے، 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر ماں کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو تیرے ڈی این اے میں شامل ہے، تیرے خون میں شامل ہے، جو نہ یہاں ٹوٹا ہے نہ وہاں ٹوٹے گا۔ اس کا فیض اللہ تجھے یہاں بھی عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ارے جوانوں بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے یہاں بول رہا ہوں، مجھے سنتے رہتے ہوں مگر بڑی ہمت لگا کے بول رہا ہوں، اتنا تھک گیا ہوں کہ میں کیا بتاؤں۔ حضرت کی دعائیں ہیں، حضرت کا فیض ہے۔ اور ذرا غور کرو، اے جوان تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کر تو اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کیا کر، اور کہا کرے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا مولا تو بھی رحم فرما۔ اب ذرا حدیث سنو، امام بیہقی نے اسے نقل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے باباؤں کے پاس آ کر کے دعا تعویذ کرانے والوں اور تعویذ کے چکر میں نہ جانے کیا کیا کر لینے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں فراڈیوں کے پیچھے چل کر کے نہ جانے کیسی کیسی گمراہی کی وادیوں میں پہنچ جاتے ہو۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ان آج کے فراڈی باباؤں کے پیچھے چل کر کے جنت نہیں ملے گی، غوث آدم کے پیچھے چل کر کے جنت عطا ملے گی، سرکار وارث دیوا کے پیچھے چل کر کے جنت ملے گی، سرکار مخدومے کی چوچا کے پیچھے چل کے جنت ملے گی، سرکار غریب نواز کے پیچھے چل کے جنت ملے گی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، آئندہ کے لیے ہوشیار رہنا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کو ہوشیار رکھنا کہ کچھ نہیں، جو رستہ ہمیں وارث دیوا نے دے دیا اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جو رستہ مخدوم اشرف نے دے دیا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جو رستہ غریب نواز نے دے دیا اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیوانوں نہ جانے کس کس کے پاس جاتے ہو، حضرت عمر میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، صحت عافیت مل جائے، اللہ کے نبی اب دعا کر دیجئے کہ حضرت مال دولت بڑھ جائے، اور بڑھ کر کے نہ جانے کیا کیا کس سے کہاں جا کے کہتے ہو۔ پیارے پیغمبر کا نسخہ سن لو، پیارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کی عمر کو بڑھا دے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما دے، تو جب دعا کیا کرے اپنی ماں اپنے باپ کے لیے دعا کر لیا کرے، اللہ رزق بھی بڑھا دے گا، عمر کو بھی بڑھا دے گا، اللہ رزق بھی بڑھائے گا، اللہ عمر کو بھی بڑھائے گا، عمر میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ کہاں جاتے ہو، کدھر جاتے ہو؟ ان سچے سیدوں کے قدموں میں بے شک، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کیجئے، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تمام تفاسیر میں مطول مختصر تمام تفاسیر میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بڑی تفسیر سے، اور خصوصاً تفسیر خازن میں تو بڑے اچھے اچھوتے انداز میں لکھا ہے۔ کیا وہ واقعہ یاد ہے سورہ بقرہ کا؟ ترجمہ قرآن سے پڑھے نہیں ہو تو جانو گے کیا؟ پڑھے نہیں ہو تو جانو گے کیا؟ ہاں، مگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ آج ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک فرقہ اور ایک شخص سے میں ہوشیار کرتا ہوں، محلے والوں، انجینئر، سمجھ گئے ہوگے کسے کہنا چاہتا ہوں، اس سے ہوشیار کرتا ہوں، ہوشیار رہیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ بہت منہ پھٹ بولی بولتا ہے تو سچائی ہوگا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، کسی سپریم کورٹ کے اچھے وکیل کو رکھ لیجئے اور سامنے والے کی زمین ہو، آپ دیکھیے سپریم کورٹ کا وہ وکیل تمہاری زمین اپنی بک بک کی بنیاد پر سپریم کورٹ پہ ثابت کر دے گا کہ اس کی ہے، اور اسے دلا بھی دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو زیادہ بول لیتا ہو، اچھے سے بول لیتا ہو، اپنی بات زیادہ اچھے سے رکھ لیتا ہو وہ سچائی ہوگا۔ یاد رکھنا جوانوں، آنکھ بند کر لو اس بات پر، اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لو،
ہم کسی بات کا جواب جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو، لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ فَوْقَ عِلْمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر کے ایک علم والا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے سنیت کا کوئی مسئلہ سنیت کا ہو اور تمہیں اس کا جواب نہ معلوم ہو، یا مجھ سے آ کر کے کہو حضرت اس کا جواب دے دیجئے اور میں فی البدی اس کا جواب نہ دے پاؤں، اس کا مطلب یہ نہیں سنیت سچی نہیں۔ سن لو، اگر جواب نہ دے پاؤ پھر بھی یہی یقین رکھنا کہ اعلیٰ حضرت نے جو مسلک دے دیا وہ سچا ہے، بند کر کے سچا ہے۔ ہاں، اس کو ذہن میں رکھنا، جو دے دیا وہ سچا ہے، جو دے دیا وہ سچا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو عطا فرما دیا وہ سچا ہے، غازی میاں نے جو دے دیا وہ سچا ہے، غوث اعظم نے جو دے دیا وہ سچا ہے، غریب نواز نے جو دے دیا وہ سچا ہے۔ اس لیے اس چکر میں مت رہنا کہ جواب نہیں معلوم تو وہی سچا ہوگا، وہی سچا ہوگا۔ اس بہت سے نوجوان اسمارٹ بننے کے چکر میں، بہت اسمارٹ بننے کے چکر میں صلح کلیت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم کو سب معلوم ہے، سب خبر رکھتا ہوں۔ سن لو، اس محلے میں مرحوم حاجی ضیاء اللہ صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے سنیت کے لیے بڑی خدمت کی، اور مجھے یاد ہے پیلی بھیت شریف کی سرزمین سے حضور شیر بیشہ اہل سنت آئے تھے، کئی بار آئے، اور جب وہ کاکوروی آیا تھا اور جامع مسجد میں یہاں کی شروع کا معاملہ تھا، اور کہا تھا کہ اگر سچے ہو تو مناظرہ کر لو، دیکھتے ہیں کون سچا ہے۔ انہوں نے مرحوم حاجی ضیاء اللہ صاحب اللہ نے کاوشیں کر کے حضور شیر بیشہ اہل سنت مناظر اعظم ہندوستان کو بلایا تھا۔ اس وقت اکھنڈ بھارت ہو سکتا ہے رہا ہو یا اس کے بعد کا واقعہ ہو، مگر سوانح شیر بیشہ اہل سنت میں مذکور ہے۔ اس وقت حضرت شیر بیشہ اہل سنت تشریف لائے، اور اسی چکوا والی مسجد میں بڑی مختصر تھی، بیٹھ کر کے میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہو کر کے پوری سنیت کا پلان بنایا گیا، اور کہا اس علاقے میں آ کر کے عبدالشکور نے اپنا چہرہ اور اپنا نقاب اب ہٹایا ہے، اور اب بتایا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ پہلے تو کھڑا ہو کے سلام بھی پڑھتا رہا، نیاز بھی دیتا رہا، فاتحہ بھی کرتا رہا، سنیوں کو گمراہ بھی کرتا رہا، مگر جب معاملہ یہاں آیا، کھل کر کے آیا میں یہ ہوں، تو ان سنیوں نے کہا میں یہ ہوں، اور پھر بلایا مناظر اعظم ہندوستان کو، نانپارہ میں تشریف لائے، میٹنگ ہوئی، اور یہاں سے تشریف لے گئے وہاں۔ جب جامع مسجد نعرہ لگا کے پہنچے تو ہم نے کہا جو یا رسول اللہ المدد کہنے کو شرک کہتے تھے، پھر انہوں نے کہا یا پولیس المدد بچا لیجئے، سنی آ گئے۔ ہمیں یاد ہے وہ تاریخ، انہوں نے کہا یا پولیس المدد بچا لیجئے۔ ہم نے کہا اگر اس دن پولیس کو نہ بلایا ہوتا تو سنیوں نے تو تمہیں وہیں اسی دن دفن کر دیا ہوتا۔ ہاں، بچ گئے، تقدیر تھی، قیامت قریب ہے، بچ گئے، مگر حضور مناظر اعظم ہندوستان یہاں تشریف لائے، وارث دیوا بار بار آئے۔ نانپارہ والوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، تم کن کن کے فیض یافتہ ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کل کی جو نکلی ہوئی لونڈی جماعت، یہ لونڈیاروں کی نوجوان چھوٹے چھوٹے چلے ہیں، بس تھوڑا سا یوٹیوب سے کچھ یہاں سے گوگل سے نکالا، کچھ یہاں سے فیس بک سے نکالا، کچھ یہاں سے یوٹیوب سے نکالا، اور نکال کر کے سب کو ملا کر کے، اور جب اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ 21-22 جوان، جب وہ اتوار میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے پھر کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ حضرت ہے ایسا نہیں؟ اور مجھے یاد ہے، ارے حضرت کو دیکھ کے یاد آیا، وہ 1940 کی بات اور اس کے بعد کی بات 1950 کی بات تو مرحوم حاجی ضیاء اللہ کے زمانے کی الگ بات ہے، ابھی ان کے زمانے کی بات مجھے یاد آ رہی۔ 2013 تو یاد ہوگا نا، یاد ہوگا نا 2013 میں کیا ماجرا ہوا اور کیا معاملہ ہوا، اور پرچے بازی تو کی ہم مناظرہ کریں گے، ہم اپنے آپ کو حق پہ ثابت کریں گے۔ ہم نے کہا انجینئر والوں آج بھی تم سن لو، غامدی والوں آج بھی تم سن لو، اسراریوں آج بھی تم سن لو، اور اے نجد کی اولادوں تم آج سن لو، اے ندوہ کے پالن، اے ندوہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں آج بھی تم سن لو، اے دیوبند کی روٹیاں کھانے والوں آج بھی تم سن لو۔ یہ خالد رضا بحمداللہ اپنے بزرگوں کی دعائیں لے کر کے حقانیت کی بنیاد پر کہتا ہے، نہ کل تم سے اپنا حق ہونا ثابت کیا گیا تھا، نہ آج تم ثابت کر سکتے ہو، اور چیلنج کر کے جا رہا ہوں قیامت تک کہ تم اپنا حق ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر!
نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. اور جہاں میں نانپارہ کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں یہ باتیں ضرور کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں بہت دور کی بات نہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے میڈک یہاں ٹہلتے ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے اللہ کے کرم سے میں ہی کافی ہوں، اعلیٰ حضرت کی دعاؤں سے میں ہی کافی ہوں، سرکار غوث اعظم کے نظر عنایت سے اللہ کے فضل سے ان کا جواب میں ہی دے سکتا ہوں. اور یہ بلا لیں اپنے بڑوں کو، اور میرے دادا نے کہا تھا یہ بلا لیں اپنے بڑوں کو اور میں بلا لوں اپنے بڑوں کو، اور لگ جائے. دیکھ لو انجینئر والے سچے ہیں یا غوث اعظم والے سچے ہیں، دیکھ لو گاندھی والے سچے ہیں یا اللہ کے فضل و کرم سے سرکار غازی والے سچے ہیں. دیکھ لو. مجھے یاد ہے بڑی کاوشیں کی حضرت مولانا منصور صاحب قبلہ نے، انہوں نے حضرت مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ نے اس 2013 میں، بچپن کا زمانہ تھا مگر سب یاد ہے ہمیں، ان کی خدمات رہی. جو خدمت ہے اس کا اعتراف کیا جائے گا، الحمدللہ کرتے رہیں گے اس کا اعتراف. اور میں جوانوں پھر کہتا چلوں، اور اے بابو اے حضرات بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی کیا پیغام دینا چاہ رہا ہوں؟ ہاں سمجھ میں آ رہی. ایک جماعت نکلی ہے، چھوٹی سی ہے، مگر جوانوں کو خاص طور سے اسکول کے، کالجز کے، اور جو تھوڑا سیاسی مزاج رکھتے ہیں ان لوگوں کو، سیاسی مزاج، جیسے ہمارا بیٹھنا تو کمرے میں ہوتا ہے، اور عالم کی شان نہیں کہ عالم گلی گلی کوچا کوچا چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے دنیا بھر کی بکوتی کرے. عالم کی یہ شان نہیں. میں کمرے میں بیٹھتا ہوں، مگر کمرے میں بیٹھ کر کے تمہارے نظام جاسوسی سے زیادہ ہمارا نظام جاسوسی مضبوط ہے الحمدللہ. خبر رکھتا ہوں کہاں کس گلی میں تم کون سی محفل کر رہے ہو، کہاں کون آیا ہے، مگر چھیڑتا اس لیے نہیں ہوں کہ چھیڑوں گا تو تمہیں مشہور کیوں کروں. تم ہمارے بڑوں کے، ہم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں تمہارے مقابلے میں، اور ہیں بڑے. حضرت انقلاب صاحب قبلہ ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل ان کے مقابلے. یہ تو ہماری جوتوں کی خاک ہیں. یہ جو بیٹھ کر کے وہاں قلعے محلوں میں میٹنگ کرتے ہیں، وہ وہاں میٹنگ کرتے ہیں، وہ وہاں میٹنگ کرتے ہیں، ہم انہیں مشہور کیوں کریں چھیڑ کر کے ان کا نام لے کر کے؟ تو سب پتا ہے، مگر یہ کالج میں جا کر کے کالج کے جوانوں کو کھینچتے ہیں. ان کو کھینچا، ان کو کھینچا، اور ان سے باتیں کر کے. اور ہمارے سنی بچے چونکہ مذہب کی تعلیم حاصل نہیں کیے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا دین کیا ہے، علماء کے پاس بیٹھے نہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح بات کہہ رہا ہے. ہمارے مولانا ایسے ہوتے ہیں، ہمارے عالم لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں. یہ بات اچھی نہیں. تو وہ عیسائیوں کی باتیں سن سن کر کے ان کے دماغ میں یہ ساری باتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ یہی سچے ہیں. مگر سنو، ایک جملہ کہتا ہوں، سن لو. ہمارے یہاں اگر کسی پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے عالم کی وجہ سے نہیں، ہمارے جاہل کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا جاہل اگر جا کر کے مزار پر معاذ اللہ سجدے کی سی صورت بنا لے تو یہ اس کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے، دیکھو سنی سجدہ کر رہا ہے. اگر عقیدت میں خالی چوم لے، حالانکہ چومنا غلط نہیں، حرام نہیں، بچنا چاہیے، بچنا اولا ہے، مگر چومنا غلط حرام نہیں. چوم لے جا کر کے تو سجدہ کر لیا، شرک کر لیا، اور اس کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے، کہیں گے دیکھو سنی ایسا کر رہا ہے، سنی ویسا کر رہا ہے، سنی یہ کر رہا ہے، سنی وہ کر رہا ہے. ہم نے کہا ہم پر جو بھی اعتراض ہوتا ہے وہ ہمارے جاہل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تم پر جو بھی اعتراض ہوتا ہے تمہارے پڑھے لکھے عالم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے. ہمارا بچہ یہاں جتنا بھی یہاں جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، سب ہر بندے کو کھڑے ہو کر کے پوچھو اور اس سے عقیدت کے ساتھ پوچھو، اے سنی یہ بتا کہ آج سنیوں میں کسی کی زبان سے یہ سنا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نبی کا گنبد خضرا غلط ہے؟ کیا کسی سنی میں یہ جرأت ہے کہ بولے نبی کا گنبد ڈھا دینا چاہیے؟ مگر دیکھ سنی کا جاہل بھی گوارا نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ کوئی آنکھ اٹھے. ارے جو آنکھ اٹھنے والی ہے سنی کا بچہ اس آنکھ کو پھوڑنا جانتا ہے، مگر وہابی کا عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے نبی کا روضہ ڈھا دینا چاہیے. یہ بتوں
بتوں کی طرح ہے، یہ معاذ اللہ ان کے باطل معبودوں کی طرح ہے۔ ہم نے کہا کتنا بڑا فرق ہو گیا، ایک طرف خالص عشق مصطفیٰ ہے اور ایک طرف خالص بغض مصطفیٰ ہے۔ تو بتاؤ جس کے پاؤں میں بغض مصطفیٰ پایا جائے وہ سچے ہوں گے، یا جن کے آج جاہلوں میں عشق مصطفیٰ پایا جائے وہ سچے ہوں گے؟ بتاؤ کون سچے ہوں گے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں یہ باتیں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھو، فرق جانو، اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں جوانوں بدل جاؤ، تمہاری روش ٹھیک نہیں ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، تکلیف ہوتی جب سنتا ہوں، جب سن لیتا ہوں حاجی کلر صاحب کے خاندان کا بیٹا، جب سن لیتا ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فلاں وہابی کے پیچھے نماز پڑھ لیا، دل پہ چھوڑا چل جاتا ہے۔ جب سن لیتا ہوں فلاں، میں مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں، ان کے خاندان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ برا نہیں مانیں گے۔ جب سن لیتا ہوں فلاں قریشی جس کے والد گرامی، جن کے ابا حضور شعیب الاولیاء کے غلام تھے، حضور وارث پاک کے در پہ جا کر کے اپنی نیازیں عقیدت خم کرنے والے تھے، اور جب سن لیتا ہوں وہ تصدق گڑ والے سرکار مفتی اعظم عالم کے خادم، جب سن لیتا ہوں کہ فلاں بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھ لیا ان کے بچوں نے، یا جب سن لیتا ہوں فلاں کے فلاں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھ گئے، جب یہ بات سن لیتا ہوں دل پہ چھوڑا چل جاتا ہے، واللہ بتا رہا ہوں دل پہ چھوڑا چل جاتا ہے کہ یا اللہ یہ دور آ گیا، یہ ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں۔ سنیو، یہی بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا زندگی بھر کہ کچھ نہیں سنیو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ہاں سنیو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ جوانوں آج ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ کرو، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جوانوں، یہ بوڑھے چلے جائیں گے مگر ہمارا ساتھ تمہارے ساتھ رہے گا، تم ہمیں زیادہ دن دیکھو گے، ہم تمہیں زیادہ دن دیکھیں گے، تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے دست و بازو بنو گے۔ جوانوں آج ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نہ بد مذہبوں کی امامت قبول ہے، نہ بد مذہبوں کی قیادت قبول ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ زندگی بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی ترانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ نعرہ لگا دیجئے، اور نعرہ اس لیے لگواتا ہوں کہ اس دن بھی بتایا تھا، پھر نعرہ لگاتا ہوں، عقیدہ اور عقیدت دونوں ظاہر ہوتی ہے۔ نعرہ میں لگاؤں گا اور آنے والے مہمان کے لیے استقبال آپ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ کہنے سے اتنی تکلیف کہ ایک صاحب اس دن مجھ سے بولے، یہ کسگر والی مسجد، حضرت یہ بہت مشہور مسجد ہے یہاں بازو میں، ایک صاحب بولے یا نہ کہا جائے، ہمارے باپ داداؤں کی مسجد ہے وہ، اور سنیوں کی ہے نہیں ہے۔ ایک صاحب بولے یا نہ پڑھا جائے، اور مجھے بلا لیا، مجھے کمرے سے بلایا، میں گیا وہاں، عصر کی نماز کے بعد بیٹھا، اور بیٹھ کر کے جب ساری باتیں ہو گئیں تو میں نے سنا، کسی مسئلے کے لیے گیا تھا مگر دوسرا مسئلہ اس میں چھڑ گیا، کہا حضرت یا رسول اللہ بسید ہو گئے کہ یا رسول اللہ نہ پڑھا جائے، تو میں دلیل دے رہا ہوں، ان کے بعد ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن کبھی کبھی جیسے کو تیسا والے مل جاتے ہیں۔ تو ہمارے حنیف بھائی صاحب ممبر، حنیف بھائی صاحب مل گئے، کہنے لگے حضرت کوئی وہابی آئے نہ آئے، وہابی کو اچھا لگے نہ لگے، ہم سے کیا لینے دینا، ہم یا رسول اللہ پڑھتے رہیں گے، چلو بس ہو گیا۔ اور میری ساری دلیلیں ایک جگہ رہ گئے، ان کا یہ جملہ ایک جگہ اتنا کہا، اور بس مجمع سے آیا، بس ہم لوگ یا رسول اللہ والے ہیں، یا رسول اللہ پڑھتے رہیں گے، یا رسول اللہ کہتے رہیں گے، اور اسی پر مجمع کی جیت ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب مجمع وہاں پھر سب ایک طرح، ہم نے کہا یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے کہیں بڑے کام آتے ہیں، تو ماشاءاللہ، مگر یا رسول اللہ سے بہت چڑ ہوتی وہابیوں کی،
کہتے ہیں یا نہ کہیں گے، یا کہیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، شرک ہو جائے گا. یا رسول اللہ کہتے ہیں شرک ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا کیوں کہیں؟ حضور کیا دور سے سنتے ہیں جو انہیں یا کہہ کے پکارے؟ ہم نے کہا سن، ایک عام مردے کو جو تو کہتا ہے قبر میں قبرستان میں جا کر کے السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلام ہو اے قبر والے. ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یا کہہ کر کے جب تو عام مردے کو کہتا ہے سلام، اور جب وہ منو من مٹی کے نیچے لیٹا ہوتا ہے، پرسوں 100 سال مردے کو دفن ہوئے ہو گئے، پھر بھی تو اسے السلام علیکم یا اہل القبور یا کہہ کے وہاں پکارتا ہے، اور وہ عام مردہ تیرے سلام کو سن لیتا ہے، تو ہم سنیوں کے سلام کو مدینے والے آقا کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم سنیوں کے سلام کو مصطفیٰ جان رحمت کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم نے کہا یا تو کہتے رہیں گے. تو نعرہ رسالت اس لیے بھی کہ یا سے جنہیں تکلیف ہے وہ یا والے چلے جائیں. ہاں سنو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. وآخر الدعوان الحمدللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت دلیر ہیں بچے میرے قبیلے کے، بہت دلیر ہیں بچے میرے قبیلے کے، جو سر کا تاج نہیں سر اتار لاتے ہیں، جو سر کا تاج نہیں سر اتار لاتے ہیں. بہت دنوں کے بعد شاید یہ آواز سن رہے ہیں آپ، اور حضرت علامہ مولانا مفتی خالد صاحب قبلہ کی تقریر سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ میڈک پیدا ہو گئے ہیں. ایسا احساس ہوتا ہے کہ کچھ میڈک شاید کسی کونے میں پیدا ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جس تالاب میں ہے وہ پانی ختم کر دیا جائے گا، وہ خود مر جائیں گے. میں تقریر نہیں کروں گا، حضرت بہت دیر سے کچھ تکلیف میں ہیں، اور 1 منٹ بھی لینا اس ٹائم بہتر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ حضرت سے اجازت لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس کا کچھ علاج کیا جائے، تھوڑے سے وقت میں بڑا علاج کر لیا جائے. اسی مجمع سے صرف مجھے 10 لوگ چاہیے جو ہاتھ اٹھا دیں اور یہ سوچ کر کے اٹھا دیں کہ نانپارے میں کچھ مسلک کا کام کرنا ہے. کل سے میں ان کو لے کر کے کچھ کام کروں گا، اور آپ کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب بہت دنوں تک نانپارہ کی سرزمین پر، نانپارہ کے سڑکوں پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف آپ دکھتے تھے، صرف آپ دکھتے تھے. وہ تمام موقع ایسے آپ کو یاد آ رہے ہوں گے دھیرے دھیرے. 10 بچے مجھے نوجوان چاہیے جو میرے ساتھ مل کر کے نانپارہ کی سرزمین پر کچھ کام کر سکے. 10 ہاتھ میں اٹھنا چاہتا ہوں. ایک میرا ہوگا، 11واں ہو جائے گا. اچھا باقی لوگ نہیں کرنا چاہتے یار، ہاتھ تو ہر اٹھ جانا چاہتا نانپارہ کا. میں نے صرف 10 مانگا تھا. بے شک انشاءاللہ بیٹھے نہیں، کھڑے نہ ہو، بہت کم ٹائم ہے. حضرت کی تقریر سنیں اور آپ اپنے نصیبے پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے. کئی فیضوں سے آج مالا مال ہوں گے. ایرایا شریف کی سرزمین، جس سرزمین کی میرے اعلیٰ حضرت نے تعریف کی. سبحان اللہ بولو.